الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی دوسری فصل شروع ہو چکی ہے۔ اس میں اب ہم آیت 124 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس فصل میں اسی مدعا کو ایک دوسرے پہلو سے واضح کیا ہے جو پہلی فصل میں پوری تفصیل کے ساتھ زیر بحث رہا ہے۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کا مکے میں آ کر آباد ہونا، بیت الحرام کی تعمیر اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق کو دلیل کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس سورہ میں چونکہ مخاطب یہود ہیں، انہی پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے، اس لیے جہاں پہلے ان کو ان کی تاریخ کے حوالے سے حقائق سے باخبر کیا ہے، وہاں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی تجدید کا معاملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی اجنبی بات نہیں ہے کہ جس کا تم انکار کر دو۔ تمہارے ہی ابوالآباء ابراہیم کو ہم نے جو بشارتیں دی تھیں، ان کی شخصیت میں انہی کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے گویا یہود پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہے، اپنی پوری تاریخ کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے ابوالآباء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیت اللہ انہی کا بنایا ہوا ہے، اس کو توحید کے مرکز کی حیثیت انہی نے دی تھی، اور وہ اگر اس سے انحراف کرتے ہیں اور اپنے مذاہب پر اصرار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے ابراہیم کے دین کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس تاریخ کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس کے پروردگار نے چند معاملات میں اس کو آزمایا۔ اس کے لیے لفظ کلمات استعمال کیا گیا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کا ابہام ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس امتحان میں ڈالا گیا وہ اس لحاظ سے بڑا منفرد امتحان تھا کہ اس میں ایک بات اجمال کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دی گئی، اس کا فلسفہ اور اس کا صلہ ان کو نہیں بتایا گیا، لیکن وہ اس کے باوجود اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے اس امتحان میں اپنے آپ کو پورا کر دکھایا۔ تو چونکہ اس امتحان کی نوعیت ہمارے آپ کے امتحانات سے ذرا مختلف تھی، تو اس لیے اس کے لیے لفظ بھی ایسا استعمال کیا ہے جس سے اس کی نوعیت واضح ہو جائے کہ ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، ایسی باتیں کہ جن کے فلسفے اور حکمت سے ان کو واقف نہیں کیا گیا۔ دین میں جو ہمیں حکم دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہماری عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے۔ لیکن ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، ایک بات مجمل طریقے سے ان کے سامنے رکھ دی گئی اور پھر ان سے کچھ تقاضے کیے گئے، ابراہیم نے ان تقاضوں کو پورا کر دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا کہ جب یہ امتحان ہوا، انہیں اس آزمائش میں ڈالا گیا، یہ ابتلا ان پر آئی، تو انہوں نے اس کو ہر لحاظ سے پورا کر دیا، اس کو اتمام تک پہنچا دیا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جس درجے میں ان کا امتحان کیا وہ اسی درجے میں اس میں کامیاب ہوئے۔ ان کی طرف سے اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ایک بات تھی اور وہ اس میں کہیں دوسرے یا تیسرے درجے پر رہ گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر لحاظ سے انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب جب ابراہیم نے اپنے آپ کو اس امتحان میں پورا کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے صلے میں پھر اس سے یہ کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو امامت کا منصب حاصل ہوا ہے،
یہ بڑا غیر معمولی منصب ہے۔ اسی کے بعض پہلو ہم اس سے پہلے اس سورہ میں مطالعہ کر چکے ہیں، تھوڑی سی اس کی تفصیل اور سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر سے کم و بیش ہر قوم میں کسی نہ کسی شخص کا انتخاب کیا، اس کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، رسالت کے منصب پر فائز کیا اور اس کے ذریعے سے اپنی حجت پوری کر دی۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شعور لے کر اس دنیا میں آیا، خیر و شر کا شعور لے کر اس دنیا میں آیا۔ ایمان اور اخلاق کے بارے میں اسے کچھ ہدایت کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، لیکن جب انسانوں نے اختلافات پیدا کر دیے تو اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ہم نے ان کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کو انتخاب کر کے انہیں نبوت اور رسالت کا منصب دیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور قدیم الہامی صحیفوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک دنیا میں جتنی اقوام بھی پھیلی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کو اختیار کر کے اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے سے حق کو بالکل آخری درجے میں واضح کر دیا۔ حق کو بالکل آخری درجے میں واضح کر دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ جس کو بھی اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا اللہ نے اس دنیا میں اس کو اپنی جزا و سزا کا نمونہ بنا دیا، یعنی اس کے بارے میں یہ قانون بتا دیا کہ اگر اس سے خیر صادر ہوگا تو اللہ تمہیں اس کے ساتھ نظر آئے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نظر آئے گی، اس کو دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا، دنیا اس کے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور ہو جائے گی، اور اگر اس نے کوئی غلطی کی، بے وفائی کی، اللہ کے عہد کو توڑا تو اس کو دنیا ہی میں سزا دی جائے گی۔ اس طرح گویا قیامت میں جو جزا اور سزا برپا ہوئی ہے اس کا نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ یہ انفرادی طور پر معاملہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فیصلہ کیا کہ ان کی ذریت کو اس منصب پر فائز کر دیا، یعنی وہی منصب جو پہلے اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر دیتا تھا وہ اس نے پوری کی پوری ذریت ابراہیم کو دے دیا۔ اب ذریت ابراہیم ہی قیامت تک لوگوں کے لیے رہنمائی کا اصلی مرکز ہے، اسی کو امت وسط کی حیثیت حاصل ہے اور اسی کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ یہ باقی دنیا پر اللہ کی حجت تمام کر دے۔ یہ ساری ذریت کیونکہ ابراہیم کی ذریت ہے اور انہی سے اپنے آپ کو نسبت دیتی ہے اور جس توحید کے وہ علمبردار تھے اسی کے اقرار اور اعتراف پر کھڑی ہے، تو اس لیے اصل امامت سیدنا ابراہیم کو حاصل ہے، یعنی وہ گویا اس وقت پوری انسانیت کے لیے اپنی ذریت کی وساطت سے امامت کے منصب پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حوالہ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ابراہیم کو یہ منصب اس طرح نہیں ملا تھا کہ کوئی خاندانی تعلق تھا، کوئی مخصوص مذہب تھا، کوئی فرقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت فرما دی۔ ابراہیم امتحانوں میں پورے اترے اور ان میں سے ہر امتحان اس درجے کا تھا کہ کسی دوسرے کے لیے اس کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور ان میں سب سے بڑا امتحان وہ تھا جب بیٹے کی قربانی کا ان سے مطالبہ کیا گیا۔ ایک خواب دکھایا گیا اور اس کی تعبیر ہو سکتی تھی، یقیناً اس سے مقصود بھی یہ نہیں تھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر دے، لیکن انہوں نے بین ہی اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر داد دی اور یہ فرمایا کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی یہ چیز محتاج تعبیر تھی اور خواب محتاج تعبیر ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ محبت میں، شوق میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے امتثال میں وہ اس سے آگے بڑھ گئے۔ اس درجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے والے تھے۔ ان امتحانوں میں جب وہ پورے اترے تو اب اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب میں تمہاری ذریت کا تمہیں امام بنانے والا ہوں، پوری انسانیت کے لیے اب دین کی دعوت اور اس کا پیغام تمہارے ہی ذریعے سے پہنچے گا۔ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی تو انہیں عرض کیا کہ میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی کیا یہ امامت صرف میری ذات کے ساتھ خاص ہے؟ اس لیے کہ ان سے پہلے تو ایسا ہی تھا، سیدنا نوح علیہ السلام اپنی ذات میں امام تھے، سیدنا شیخ علیہ السلام اپنی ذات میں امام تھے،
اور بھی جتنے رسول ہیں وہ اپنی ذات میں امام تھے۔ تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ منصب تو ان کو میں یہ دے رہا ہوں، لیکن جہاں تک امامت اور پیشوائی کا تعلق ہے کہ دنیا ان کے سامنے سررگو ہو اور دنیا ان سے ہدایت حاصل کرے، اس کے لیے کردار چاہیے، سیرت چاہیے۔ میرا یہ عہد کسی ظالم کے لیے نہیں ہے، یعنی اگر وہ صحیح راستے پر ہوں گے تو یہ منصب ان کو حاصل رہے گا، اگر وہ صحیح راستے پر نہیں ہوں گے، ظلم کا طریقہ اختیار کریں گے، اور یہاں ظلم سے مراد گویا ظالم لنفسہ ہی ہے، یعنی اپنی جانوں پر ظلم ڈھائیں گے، حق سے انحراف کریں گے، اللہ تعالیٰ کے طریقے کو چھوڑیں گے، اس کے عہد سے بے وفائی کریں گے، تو فرمایا کہ میرا پھر یہ عہد ان کو شامل نہیں ہے۔ یہ جو بشارت ہے یہ بائبل کی کتاب پیدائش میں بھی اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت وہ ان سارے امتحانوں سے پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ اب میں تیری نسل کو برکت دوں گا، اور اب تیری نسل کے حوالے سے دنیا کی قومیں اس برکت سے فائدہ اٹھائیں گی اور اللہ کی ہدایت پائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو جواب دے دیا گیا کہ اگر وہ صحیح راستے پر ہوں گے تو اس امامت میں شامل ہیں، اور اگر نہیں ہوں گے، ظلم کا طریقہ اختیار کریں گے، تو میرا یہ عہد ان سے متعلق نہیں رہے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور فرمایا کہ یہ معاملہ تو ان کی امامت کا ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ وقت یاد کرو کہ جب انہوں نے اس سرزمین میں اس گھر کی بنیاد رکھی، ہم نے ان کو حکم دیا کہ یہاں توحید کا ایک مرکز بنایا جائے جو ہماری عبادت کا مرکز بھی ہوگا، اور ساری دنیا سے لوگ دین سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں گے۔ وہ یوں سمجھیے کہ ایک ملت برپا کی گئی، اور پھر اس کے لیے ایک توحید کا مرکز بنا دیا گیا تاکہ سب اس کی طرف رجوع کر کے وہاں اپنے عہد کی تجدید کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے توحید کے اقرار کو ہمیشہ زندہ کرتے رہیں۔ اس میں جو البیت کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہی بیت الحرام ہے جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں اور جس کی طرف مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی نے اس کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر کی، اس کا آگے تفصیلی ذکر آئے گا۔ اور یہ بات نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے بلکہ بائبل میں بھی ایسی بیان ہوئی ہے۔ بائبل میں اس کو بیت ایل کہا گیا ہے، اور سیدنا ابراہیم کی ہجرت کا واقعہ جہاں بیان کیا گیا ہے وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی تو انہوں نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی، اور پھر وہاں سے کوچ کر کے وہ بیت ایل کے مشرق میں گئے، وہاں انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا۔ پھر بیت ایل کے مغرب میں اور مشرق میں درمیان میں ایک مقام کا انتخاب انہوں نے کیا جس کو بیر سبا کہتے ہیں، وہاں انہوں نے 7 کنویں کھودے اور وہاں انہوں نے اپنی قیامگاہ بنا لی اور یہاں اسماعیل کو آباد کر لیا۔ گویا ایک درمیان کی جگہ اپنے لیے منتخب کر کے ایک جانب اسحاق کی اولاد کو انہوں نے آباد کیا اور دوسری جانب اسماعیل کی اولاد کو انہوں نے آباد کیا۔ تو یہ معبد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس اہتمام کے ساتھ بنایا اور اس کو آباد کیا۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو لوگوں کا مرجع بنایا، اس کو امن کی جگہ بنایا، اور مرجع بنا کر، امن کی جگہ بنا کر اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ در حقیقت ابراہیم کی قیامگاہ تھی۔ ابراہیم نے اس کو اپنا مستقر قرار دیا، اور ہم نے کہا کہ ابراہیم کے اس مستقر کو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بننا چاہیے۔ یعنی اس سے گویا اس بات کے بارے میں باخبر کر دیا کہ یہ بیت اللہ ایک مسجد ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کو المسجد الحرام کہا ہے۔ یہ عبادت گاہ ہے، اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا نام بلند کیا جائے، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ تو یہ حقیقت میں مصلی ہے، یعنی نماز کی جگہ ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو ہم نے اس بات کا پابند کیا تھا کہ میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو یہاں طواف کرنے کے لیے آئیں، جو یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں، جو یہاں رکوع کرنے کے لیے آئیں، جو یہاں سجدہ کرنے کے لیے آئیں۔ یہ عبادت کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندگی کا تعلق بندہ استوار کر لیتا ہے تو پھر اس بندگی کا ظہور پرستش کی مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ پرستش کی جو صورتیں انسان نے اب تک ایجاد کی ہیں ان میں رکوع ہے، ان میں سجود ہے، ان میں دعا و مناجات ہے، ان میں طواف ہے، ان میں اعتکاف ہے، ان میں نذر ہے، ان میں قربانی ہے، ان میں روزہ ہے۔ یہی پرستش کی مختلف صورتیں ہر امت میں، ہر قوم میں رہی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر اب ان لوگوں کے لیے پاک رہنا چاہیے. پاک رہنا چاہیے یعنی اس لحاظ سے بھی پاک رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی گندگی اور کوئی غلاظت نہ ہو، اور اس لحاظ سے بھی پاک رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی بت پرستی نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، اس لیے کہ کچھ غلاظتیں وہ ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ غلاظتیں معنوی ہوتی ہیں. گویا دونوں غلاظتوں سے اس کو پاک رکھا جائے. اس میں بھی گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ گھر آباد کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو خاص ہدایت کی گئی تھی کہ اس میں اللہ کے لیے طواف ہوگا، اس میں اللہ کے لیے اعتکاف ہوگا، اس میں اللہ کے لیے رکوع و سجود ہوگا، اس میں کوئی شرک کی غلاظت داخل نہیں ہونے پائے گی، اس کو پاک رکھا جائے اس مقصد کے لیے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اب جب ان کو یہاں آباد کر دیا اور اس گھر کو ان مقاصد کے لیے خاص کر دینے کا حکم دے دیا گیا، اور یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو ہم اب بھی دیکھتے ہیں، یہ رکوع و سجود ہماری نماز ہے. اگر کوئی شخص چاہے تو وہ روزہ رکھ کر اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے سب سے بڑا مرکز اس کا بیت اللہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے پہلی مسجد ہے. اس میں خاص عبادت طواف کی جاتی ہے، اور یہ طواف در حقیقت نظر کے پھیرے ہیں، یعنی جب کسی کو نظر کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں اپنے جان و مال کے ساتھ پیش کر دیتا ہے. اس پیش کر دینے کے موقع کے اوپر یہ قدیم روایت رہی ہے کہ معبد کے یا قربان گاہ کے اس کو پھیرے دیے جاتے تھے، یعنی معبد کے گرد چکر لگائے جاتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے، یہ گویا عہد کا پتھر ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عہد و میثاق کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اس توحید کے مرکز کو اسی طرح آباد رکھیں گے اور خود بھی توحید پر اسی طریقے سے قائم رہیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان عبادتوں کے لیے اس کو خاص کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کو پاک رکھا جائے، تو اس موقع پر انہوں نے دعا کی. دعا انہوں نے یہ کی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی ضروریت یہاں آباد کی تھی، پھر اس کو توحید کا مرکز بنایا تھا. اگر یہاں بدامنی ہوگی اور لوگ یہاں غارت گری اور قتل اور اس طرح کے دوسرے جرائم کا ارتکاب کریں گے تو لوگوں کے لیے یہاں حج کے لیے آنا اور عبادت کرنا یہ ممکن نہیں رہے گا. تو خاص طور پر انہوں نے یہ دعا کی کہ پروردگار اس کو امن کا شہر بنا دے تاکہ لوگ اقصائے عالم سے آئیں، یہاں آ کے عبادت کریں، ان کے قافلوں کو کوئی خطرہ نہ ہو، وہ جتنی دیر چاہے یہاں مقیم رہیں، اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب کے حقوق برابر ہوں اور وہ اس کو اللہ کی عبادت کے گھر کے طور پر دیکھیں. تو اس کو یہ امن عطا فرما دے، یہ انہوں نے دعا کی. اپنی ضروریت کو چونکہ انہوں نے آباد کیا تھا، اس وقت اس شہر میں نہ کوئی زرخیزی تھی، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا. خود قرآن مجید نے اس کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے، یعنی بے آب و گیا وادی تھی، چٹیل میدانوں، چٹیل پہاڑوں کی ایک جگہ، اور وحشی اور خانہ بدوش قبیلوں کے مختلف قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے اور وہ لوٹ مار بھی کرتے رہتے تھے. تو دعا کی انہوں نے کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پروردگار اس کے لوگوں میں سے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کچھ ایک تنبیہ حاصل کر چکے تھے، جب انہوں نے یہ کہا جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ پروردگار کیا میری اولاد کو بھی یہ امامت حاصل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ امامت ایسا منصب ہے کہ جو انہی لوگوں کے شائن شان ہے جو اللہ کے وفادار ہوں، یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. تو اس موقع پر جب انہوں نے دعا کی، اور دعا تو ظاہر ہے کہ اپنی ضروریت کے لیے کی، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے تاکہ لوگ اس میں عبادت کے لیے آ سکیں. میں اپنی اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں، بے آب و گیا بستی ہے، کوئی رزق کا سامان نہیں ہے، تو پروردگار اس کے باشندوں کو تو اپنے خاص فضل سے رزق عطا فرما. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پیداوار کی روزی بھی ہو جس کے یہاں کوئی آثار نہیں ہے، یہ ان کو حاصل ہو. اس پر انہوں نے شرط لگا دی کہ یہ ان کو حاصل ہو جو اللہ اور قیامت کو ماننے والے ہوں. ظاہر ہے کہ وہ تنبیہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے جب دعا کی تو خاص طور پر یہ الفاظ بھی کہہ دیے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ فرمایا قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، کہ نہیں، امامت ایک الگ چیز ہے، روزی کے لیے یہ قانون نہیں ہے ہمارا. روزی تو ہم اس کو بھی دیں گے کہ جو بالکل صاف صاف انکار کر دے گا، بلکہ زیادہ ہی دیں گے. فأمتعہ قلیلا، دنیا کی زندگی میں روزی کا سامان ہم نے اس اصول پر نہیں رکھا، یہ ہم دیں گے. ثم اضطرہ الی عذاب النار، البتہ قیامت کا فیصلہ ٹھیک عمل کی بنیاد پر ہوگا،
اس لیے اگر اس نے یہاں کفر کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی تو پھر یہاں روزی دیں گے، اسباب دیں گے، قوت دیں گے، شوکت دیں گے، شان دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور یہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے دنیا کی زندگی ایک متاع قلیل ہے، یہ حاصل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو قیامت کے معاملے میں تو یہ قانون ہوگا، لیکن دنیا کے معاملے میں یہ قانون نہیں ہے۔ گویا یہاں اس شرط کی ضرورت نہیں تھی، روزی سب کو ملے گی اور یکساں ملے گی، یہ واضح کر دیا۔ یہ معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ آخری درجے میں مقبول ہوئی، یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے لیے یہ اہتمام کیا کہ 4 مہینوں کو حرام قرار دے دیا گیا، اور جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں لوگ احترام کرتے تھے، یعنی لوٹ مار ختم ہو جاتی تھی اور غارت گری کا راستہ بند ہو جاتا تھا، قتل و قتال کے لیے ہتھیار رکھ دیے جاتے تھے، اور عام طور پر جاہل بدو بھی اس کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جہاں تک ثمرات کا اور رزق کا تعلق ہے اس میں بھی اللہ نے بڑی برکت ڈالی، اور طرح طرح کے پھل اور انواع و اقسام کی سبزیاں یہاں آنے لگ گئیں۔ یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسی شارع بن گیا یہ علاقہ کہ جس میں ہر طرح کا سامان ملنے لگ گیا، اور حج کی وجہ سے اس میں بڑی رونق ہو گئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یعنی یہ مہلت ملے گی تھوڑی سی، اس میں کافروں کو بھی ملے گی، مومنوں کو بھی ملے گی۔ دنیا کے اندر تو ہمارا طریقہ یہی ہوگا، لیکن پھر آخرت میں ہم اس طرح کے لوگوں کو جہنم کے عذاب کے حوالے کر دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس طریقے سے گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کے اس باب کو الٹا ہے، اور یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے نسل کو ایسے آباد کیا تھا۔ اس میں عام طور پر بہت شہرت ہو گئی ہے اس واقعے کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بچے کو ان کی والدہ سمیت یہاں آباد کر دیا، اور اس کے بعد ایک پوری داستان سنائی جاتی ہے کہ اس طرح انہوں نے یہاں آ کے ان کو کہا کہ تم اب یہاں رہو گی، اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور اس وقت یہاں پانی بھی نہیں تھا، اور بہت اضطراب کے عالم میں بھاگتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا۔ یہ اگرچہ ایک روایت ہے اور ہمارے ہاں بہت عام ہو گئی ہے، لیکن یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید جیسے کہ آگے آپ دیکھیں گے اس بات کو واضح کر دے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو یہاں قربانی کے واقعے کے بعد آباد کیا ہے، یعنی وہ پہلی بار ان کو لے کے ہی اس وقت آئے ہیں جب سیدنا اسماعیل 12-13 برس کے ہو چکے ہوئے تھے، اس موقع پر انہوں نے آباد کیا ہے، اور یہ حرم کی بنیاد بھی اسی موقع کے اوپر رکھی گئی ہے۔ یہ بیت اللہ بنایا ہے، اور بنانے کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ اب تم اس کے خادم کی حیثیت سے یہاں آباد رہو گے۔ یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے ہاں ایک چیز کی شہرت عام ہو گئی ہے تو اس وجہ سے قرآن مجید کے اس مقام کو بھی لوگ غور کے ساتھ نہیں پڑھتے، حالانکہ اس میں بالکل وضاحت سے یہ بات بیان ہو گئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا کہ پھر یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی پھر وہ وقت آیا کہ یہاں پہ ہمارا گھر آباد کیا گیا، اور ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر آباد کیا، اور اس وقت ان کے لبوں پر یہ التجا تھی کہ ربنا تقبل منا، پروردگار تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما۔ آگے ایک دعا آ رہی ہے تو اس سے پہلے گویا انہوں نے تمہید کے طور پر یہ کہا کہ اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ دعا کی ابتدا ہی میں گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا سہارا لیا کہ پروردگار ہم بندے ہیں، اور اس لیے تیرے حضور میں دست بدعا ہوئے ہیں کہ تو سنتا بھی ہے اور تو جانتا بھی ہے۔ اور جو دعا کی ہے وہ دعا یہ ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ پروردگار یہ ہم دونوں تیرے حضور میں کھڑے ہیں، تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا۔ یعنی یہ گویا ظاہر ہے کہ سیدنا اسماعیل کی اولاد کے بارے میں دعا ہے کہ میں ہوں اور میرا یہ بیٹا ہے، ہمیں بھی اپنا فرما بردار رکھنا، اور ہماری اولاد کے اندر سے بھی ایک ایسی فرما بردار امت اٹھے کہ جو دنیا کے لیے حق کی گواہی دینے والی بنے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اب یہ گھر بن گیا ہے، تیری عبادت گاہ تعمیر ہو گئی ہے، اب اس کی عبادت کے طریقے تو ہمیں بتا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا گویا انہوں نے اس موقع کے اوپر کی۔ اس دعا کا اگلا حصہ چونکہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں دعا کی گئی ہے، اس کو ہم تفصیل کے ساتھ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اب اس حصے کا ترجمہ آپ سن لیجئے۔
اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دی. فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا یہ عہد ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے. اور یاد کرو جب ہم نے سرزمین عرب میں اس بیت الحرام کو لوگوں کا مرجع اور ان کے لیے پناہ کی جگہ قرار دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو اس میں طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور رکوع و سجدہ کرنے کے لیے آئیں. اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے لوگوں میں سے جو اللہ اور قیامت کو ماننے والے ہوں انہیں پیداوار کی روزی عطا فرما. اللہ نے فرمایا اور جو منکر ہیں ان چیزوں سے چند روز کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت تو میں انہیں بھی دوں گا، پھر دوزخ کے عذاب میں پکڑ بلاؤں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اس وقت ان کے لبوں پر التجا تھی کہ پروردگار تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما، اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. پروردگار ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، اس میں شبہ نہیں کہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.